بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی آئیڈیالوجی کا تیسرا بنیادی نظریہ نبوت کہلاتا ہے، اور نبوت کے دعوے دار شخص کی حقانیت اور صداقت ثابت ہونے کے تین ذرائع ہیں۔ ایک معجزہ، دوسرا یہ کہ کوئی پہلے سے ثابت شدہ نبی آ کر اس کی نبوت کی اطلاع دے یا تائید کرے، اور تیسرا راستہ یہ کہ ہم خود اس دعوے دار شخص کی زندگی، اس کے نظریات، اس کی فداکاری اور قربانیوں، اس کے طور طریقے اخلاقیات اور اس کے دوستوں کی زندگی کا ہم جائزہ لیں اور کسی نتیجے تک پہنچیں۔ یہ تین طریقے ہیں۔ ان میں سے اہم طریقہ معجزہ ہے، یعنی نبوت کا دعوی دار شخص کوئی ایسا کام انجام دے جو غیر عادی اور حیرت انگیز ہو، اور یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے ایسا کام انجام دے اللہ کے ارادے سے، اور تمام انسانیت کو چیلنج کرے کہ تم بھی ایسا کام انجام دو، جبکہ کوئی بھی انسان وہ کام انجام نہ دے سکے۔ یہ معجزے کی ڈیفینیشن ہے۔ پس معجزہ یعنی وہ غیر عادی اور حیرت انگیز کام جسے نبوت کا دعوے دار شخص اپنے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ کے ارادے سے انجام دیتا ہے، اور تمام انسانیت کو چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسا کام انجام دو، لیکن کوئی بھی انسان وہ کام انجام نہیں دے سکتا، سب کے سب عاجز اور ناتواں رہتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اب اس تعریف کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اس تعریف کو بہتر سمجھنے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلا نقطہ ہے کہ معجزہ وہ کام ہے جو غیر عادی ہو، یعنی عادتاً نہ ہو، معمول کا کوئی کام نہ ہو، غیر معمولی کام ہو۔ غیر عادی یعنی غیر معمولی کام ہو۔ جو معمول کے کام ہے، کوئی شخص آ کر وہ کام انجام دے تو یہ معجزہ نہیں کہلائے گا۔ ایسا کام ہو جو معمول نہیں ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اگر مجھے نابینا شخص کو شفا دی تو یہ غیر معمولی کام ہے، غیر عادی کام ہے۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو اژدہا میں تبدیل کر دیا کرتے تھے، یہ غیر معمول کام ہے۔ معمول کی زندگی میں ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ عصا، کوئی لکڑی کا ٹکڑا وہ اژدہا بن جائے، کوئی لکڑی کی چھڑی اژدہا سانپ بن جائے۔ یہ غیر معمولی، غیر عادی کام ہے۔ اور حیرت انگیز ہو، یعنی لوگ اسے سمجھ بھی پائیں۔ بعض ایسے غیر عادی کام ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے لیے حیرت انگیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ لوگوں کی سمجھ سے وہ باہر ہوتے ہیں۔ جیسے مثلا انبیاء آ کر فرض کریں، آ کر کوئی میتھمیٹکس سے کوئی عجیب و غریب ایکویشن حل کر دیں، تو ابھی یقیناً غیر معمولی کام ہے۔ ممکن ابھی ریاضی میں ہیں ایسے سوالات ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو پائیں، تو نبی آ کر فرض کریں اگر وہ ریاضی کا مسئلہ حل کر دے تو یہ غیر عادی کام ہوگا، لیکن حیرت انگیز نہیں ہوگا، اس لیے کہ لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ پس معجزہ غیر عادی کام بھی ہو لیکن حیرت انگیز بھی ہو، یعنی لوگ اسے سمجھ بھی سکیں، تو اسے دیکھ کر، محسوس کر کے، اسے سمجھ کر یہ احساس کر سکے کہ یہ واقعی حیرت انگیز کام ہے۔ پس معجزے کے دو ابتدائی شرائط یہ کہ معجزہ غیر عادی کام ہو اور حیرت انگیز ہو۔ غیر عادی کا مطلب یہ نہیں کہ معجزے کی کوئی علت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ غلط فہمی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ خیال کرتے ہیں معجزہ یعنی وہ کام جو بغیر علت، بغیر سبب کے انجام ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، معجزے کی بھی کوئی خاص علت، سبب ہوا کرتی ہے، لیکن وہ سبب انسانی علم سے خارج ہے۔ یقیناً حضرت عیسیٰ جب کسی نابینا کو شفا دیا کرتے تھے یا کسی مردے کو، میت کو زندہ کیا کرتے تھے، یقیناً اس کی علت ہے، کوئی سبب ہے، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے اصول کے تحت ہی ہوتا ہے، لیکن وہ
علت ہم انسانوں کے علم سے خارج ہے، ہماری دسترس سے خارج ہے، بس اس کی علت ہے لیکن علت غیر عادی علت ہے، عادی علت نہیں ہے، کوئی اس طرح کی علت نہیں جو ہم سمجھ سکیں۔ پس معجزے کا غیر عادی ہونا اس معنی میں کہ اس کی علت ہم انسانوں سے مجہول ہے، ہمارے علم کی دسترس سے خارج ہے، اور وہ حیرت انگیز ہے، یعنی عام انسانوں کے لیے قابل فہم ہے۔ تیسری شرط معجزے کی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ بھی رکھتا ہو، اس لیے کہ ہم نے تعریف میں کہہ دیا کہ نبوت کا مدعی اپنے دعوے کی سچائی ثابت کرنے کے لیے یہ کام انجام دیتا ہے، اسی لیے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر وہ یہ دعویٰ نہ رکھتا ہو لیکن اس کا کام غیر عادی ہو، حیرت انگیز ہو، تو وہ معجزہ نہیں کہلائے گا، چونکہ وہ دعویٰ نبوت ہی نہیں رکھتا۔ اگر وہ ایسا کوئی غیر عادی اور حیرت انگیز کام انجام دیتا ہے کوئی شخص اور نبوت کا دعویٰ نہیں رکھتا، تو یا تو وہ کوئی اولیاء الہی ہوں گے، یا کہ ممکن ہے کوئی جادوگر ساحر ہوں، وہ بھی اپنے کام حیرت انگیز ہوتے ہیں ان کے بھی، لیکن دعویٰ نبوت بیچ میں ہونا چاہیے۔ اگر دعویٰ نبوت تھا تب وہ معجزہ کہلائے گا، تب ہم اس معجزے کے ذریعے اس کے دعوے کی سچائی ہمارے لیے ثابت ہوگی، وگرنہ اگر وہ دعویٰ ہی نہیں رکھتا تو پھر اس غیرت انگیز کام سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ اللہ کے ارادے سے انجام ہو، اس لیے کہ جب نبوت کا وہ دعویٰ کر کے یہ کہتا ہے کہ یہ کام میں اللہ کے ارادے سے انجام دے رہا ہوں یا بِإِذْنِ اللہ انجام دے رہا ہوں، تو یہاں پر اللہ پر بھی ایک ذمہ داری آ جاتی ہے، چونکہ وہ دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، اور یہ کام بھی اللہ کی مرضی اور اللہ کی ارادے اور طاقت سے انجام دے رہا ہوں۔ اب اگر وہ شخص جھوٹا ہو تو اللہ کو یہ کرنا چاہیے کہ فوراً اس کا راستہ روکے تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ نہ کرے۔ بس اللہ کے ارادے سے وہ کام انجام ہونا چاہیے، وہ شخص بھی کہے کہ میں اللہ کے ارادے سے یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ پانچویں شرط معجزے کی یہ کہ وہ تمام انسانیت کو چیلنج بھی کرے کہ اگر میں تم جیسا انسان ہوں اور تم بھی میرے جیسے انسان ہو تو یہ کام جو میں انجام دے رہا ہوں آپ بھی آ کر انجام دیں۔ یہ چیلنج ہے، سب کو دعوت ہے کہ آپ بھی میری مثل لائیں۔ اگر آپ خیال یہ کرتے ہیں کہ میں نبی نہیں ہوں اور میں آپ جیسا ایک عام انسان ہوں، تو اگر میں عام انسان ہو کر یہ کام انجام دے سکتا ہوں تو آپ بھی آ کر یہی کام انجام دیں۔ یہ چیلنج بھی اسے کرنا چاہیے۔ اور چھٹی شرط یہ معجزے کی کہ کوئی بھی انسان، تمام انسانیت میں کوئی بھی انسان اس جیسا کام انجام نہ دے سکے، سب کے سب انسان اس جیسا کام، معجزے جیسا کام انجام دینے سے عاجز اور ناتواں رہیں۔ پانچویں اور چھٹی شرط سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ معجزے میں اور سحر و جادو میں فرق ہے۔ سحر و جادو گرچہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت رکھتے ہیں، گرچہ وہ شیطانی امور سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا اثر ہوتا ہے۔ ساحر اور جادوگر اور نبی میں یہی فرق ہے کہ نبی چیلنج کرتا ہے انسانوں کو، لیکن ساحر اور جادوگر چیلنج نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ان جیسا کام دوسرے بھی انجام دے سکتے ہیں، چونکہ ساحر اور جادوگر اب ان کے کوئی استاد ہوتے ہیں، کوئی طور طریقے ہوتے ہیں، وہ ان ذریعوں سے سیکھ کر وہ کام انجام دیتے، اس لیے وہ چیلنج نہیں کرتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہی جس طرح سے ہم نے یہ کام سیکھا ہے تو اور انسان بھی یہی کام سیکھ کر یہی کام انجام دے سکتے ہیں۔ لہذا ان کے افعال میں گرچہ بعض اوقات وہ غیر عادی اور حیرت انگیز بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ معجزہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ نہ چیلنج کرتے ہیں نہ چیلنج کر سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے خود سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص چاہے ان خاص طور طریقوں سے جا کر اگر وہ سیکھے تو وہ بھی وہی سحر و جادو انجام دے سکتا ہے۔ یا اسی طرح سائنسدان بھی بعض اوقات ممکن ہے کوئی حیرت انگیز غیر عادی کام انجام دیتے ہیں، کوئی عجیب و غریب پروڈکٹس بنا دیتے ہیں، لیکن وہ بھی معجزہ نہیں کہلاتے، اس لیے کہ انہوں نے بھی خود سیکھا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا نہ وہ دعویٰ نبوت کرتے ہیں، دعویٰ نبوت کر بھی لیں تو وہ چیلنج نہیں کر سکتے ہیں، چیلنج کر بھی لیں تو ان کا چیلنج ناکام ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اور بھی ہر شخص
جا کر ان علوم کو سیکھ کر وہی کام انجام دے سکتا ہے، لیکن نبی اپنا کام چونکہ اللہ کے ارادے سے اور اللہ کی طاقت سے انجام دیتا ہے، اس لیے اس جیسا کام کوئی بھی شخص انجام نہیں دے سکتا۔ بس یہ تھی معجزے کی تعریف اور معجزے کی شرط و شرائط کہ جس کی بنا پر ہم نبی کے دعوی نبوت کی صداقت پرکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔